السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ کچھ دنوں سے ایک ہی پاکستان کا موضوع بنا ہوا ہے، وہ ہے جی ڈالر کتنے کو آ گیا ہے، پاکستانی روپیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روپیہ رول گیا، ڈالر کو آگ لگ گئی، پاکستانی روپیہ کسی جوگا نہیں رہا۔ تو ایسے لگا کہ جب پاکستان کا کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ایک دوست کا بڑا اچھا فکرہ لگا، اس نے کہا یار ایسے لگ رہا ہے جیسے روپیہ کا قتل عام ہو رہا ہے، اس ملک میں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں نے اسی لیے سوچا کہ ایک ایسا ویلاگ کیا جائے جس میں یہ کم از کم ایک سوال کا جواب ڈھونڈا جائے کہ پاکستانی روپے کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ جو پاکستانی روپے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلسل ایک دباؤ ہے، ایک پریشانی ہے جس سے عام بندہ بھی ایک بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور تاکہ اگر اس کی وجوہات ہم سمجھیں تو پھر ہم یہ سوچ سکیں گے، ہمیں شاید یہ اس کا جواب ملے کہ ہم اس پر قابو کس طرح ڈال سکتے ہیں۔ تو بڑی سمپل آسان زبان میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو دنیا ہے اس میں جو خرید و فروخت ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے، امریکن US ڈالر میں۔ پاکستان بھی اس دنیا کا حصہ ہے، اسی لیے جو پاکستان جو چیزیں دوسرے ممالک کو بیچتا ہے تو اس کو اس کے ڈالر ملتے ہیں۔ اسی طرح جب پاکستان دنیا سے کوئی چیزیں خریدتا ہے تو اس کو ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو تھوڑا سا انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ہمارا سال چل رہا ہے، مالی سال، اس کے پہلے 10 مہینے میں 31 ارب ڈالر کی چیزیں ہم نے دنیا کو بھیج دی، ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہو گیا۔ اور دنیا سے جب ہم چیزیں خریدنے لے کے گئے، یہ ایسی ہے کہ یہ گھر میں آپ کہیں کہ ہم نے اپنا جو چیزیں بیچ دی اس سے ہمیں کتنے ملے، 31 ارب ڈالر۔ اور جب ہمیں اپنی ضروریت ہم نے دیکھی کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کیا خریدتے ہیں تو وہ 76 ارب ڈالر کے خرچہ آ گیا۔ اور یہ میں صرف 10 مہینے کا بتا رہا ہوں۔ تو مختصر اگر سمپل زبان میں آپ کو بتاؤں تو ایک سال کے اندر پاکستان کا جو رواں سال چل رہا ہے اس میں 40 سے 45 ارب روپیہ، یہ تقریباً پاکستان کا جتنا بجٹ ہے اس سے آدھا پیسہ بنتا ہے، 40 سے 45 بلین US ڈالر کا خسارہ ہے کہ ہمارے اتنے ڈالر کم آتے ہیں، آدھے سے زیادہ ڈالر ہمارے کم ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک کتنے ڈالر اس کو چاہیے ہوتے ہیں، کتنے اس کے پاس ڈالر ہوتے ہیں اور کتنے ڈالر وہ چیزیں باہر سے خرید کے باقی اس کے پاس کتنے ڈالر کم رہ جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے کیونکہ ریمیٹنس آتی ہیں، جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ ڈالر بھیج دیتے ہیں، تو ایک ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بھی ہے۔ تو اگر وہ سارا کیلکولیٹ ہم کر لینا تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 20 ارب ڈالر سالانہ بن جاتا ہے۔ 20 ارب ڈالر ہمارے پاس کم ہوتے ہیں ہر سال۔ تو یہ وہ المیہ ہے، وہ ڈالر کی کمی ہے، جس کے بعد اگر دوسرا جو بنیادی معاشی پرنسپل ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ معیشت کا بنیادی قانون ہے کہ اگر ایک کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہے اور اس کی جو سپلائی کم ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستانی جو ہماری اکانومی ہے اس میں ڈالر کی کمی ہے، ہمیں جتنے ڈالر چاہیے وہ ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ ہم جو باہر سے چیزیں خرید رہے ہیں اتنے زیادہ ڈالر کی کمی وہاں پہ شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا امیجیٹ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی میں نے آپ کو سمپل وجہ بتائی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈالر کم ہوتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جب ہمارے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری محنت جو ہے، جو ہمارے بندے کی ویلیو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ مثلا اگر میں $1 کی ایک چیز ہے، اگر 8 گھنٹے میں کام کر کے 100 روپے کما کے 100 روپے کی چیز خریدتا تھا $1 میں، تو اگر ڈالر 150 روپے کا ہو جائے گا تو مجھے اس کا مطلب ہے 8 سے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، 150 روپے کما کے وہی چیز میں لوں گا۔ امریکہ میں اس کی ویلیو وہی $1 ہوگی، مگر میرے لیے میری محنت مزید سستی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں غیر انسانی کام ہے آج کی ورلڈ اکانومی میں کہ جو غریب ممالک ہیں وہاں کے لوگ، جو امیر ممالک کے لوگ ہیں، اگر وہ ایک چیز کے لیے 4 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ 40 گھنٹے کام کرتے ہیں، کہیں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں اسی چیز کو ڈالر میں لینے کے لیے۔ اب تھوڑا سا ہم اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں ڈالر کی کمی ہوگی تو اس سے آپ کے پاس کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو دوسری ایک چیز ہے ہمارا، جس کو ہم بولتے ہیں غیر ملکی جو ذخائر ہمارے پاس کتنے ہیں، فارن ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس کتنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے، جو آپ نے چیزیں دنیا سے خریدنی ہے، آپ کے پاس کتنے ڈالر ہیں۔ تو پاکستان کے پاس اس وقت
کچھ ایک اندازے کے مطابق تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ صرف 10 ارب ڈالر ہے ہمارے پاس اس وقت، جس میں اگر میں بریک اپ دوں تو وہ اس میں بھی کچھ چائنا کے پیسے ہیں، کچھ سعودی عرب کے پیسے ہیں، کچھ یو اے ای کے پیسے ہیں، وہ بھی بیسیکلی قرضے ہی ہیں، وہ ہمارے شاید نہیں ہیں۔ ان 10 ارب ڈالر میں اگر ہم 6 ارب ڈالر تقریباً ہمیں ہر مہینے ضرورت پڑ رہی ہے خرید و فروخت کے لیے یا اپنی ادائیگیاں کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس جو فارن ریزروز رہ گئے ہیں وہ صرف 1.5 مہینے کے رہ گئے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ بہت زیادہ شور پڑ گیا ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے، تو یہ سمجھتے۔ مگر اس کے ساتھ میں تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی جو صورتحال ہے، کبھی بنگلہ دیش پاکستان ہوا کرتا تھا تو میں آج ان کے فارن ریزرو دیکھ رہا تھا، 40 بلین US ڈالر ان کے پاس ہے، ہمارے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ انڈیا سے ہمارا بڑا مقابلہ ہوتا ہے، ہم کرکٹ میں مقابلہ کرتے ہیں، جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں، مگر یہاں ہم نے کوئی مقابلہ نہیں ان کا کیا۔ انڈیا کے جو پاس فارن ریزرو ہے 600 بلین US ڈالر ہے، آپ اندازہ لگا لیں ہم سے کتنا زیادہ ہے۔ تو ہماری جو صورتحال ہے وہ ڈالر میں اتنی کمی ہے۔ اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ یہ جو ڈالر میں جو ہم چیزیں دنیا سے خریدتے ہیں، جو جس وجہ سے ہمیں 40 سے 45 ارب ڈالر کی جو کمی آتی ہے، جس کے بعد ہمارے ہاں ہر روز یہ جو خبر ہم سن کے تانگ آ گئے، ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا، ڈالر 4 روپے مہنگا ہو گیا، ڈالر آج کی جو خبر ہے وہ جی ڈالر 200 کو ٹچ کر گیا۔ تو کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر کا میں نے انٹرویو کیا تو ان کو ایک انٹرنیشنل میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری جو نیگوسیشن چل رہی ہے IMF سے اس پہ آپ کے کیا کہتی ہیں، تو انہوں نے بڑا آف دی ریکارڈ بتایا، انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ڈالر 100 روپے کا نہ ہو جائے، اگر ڈالر 100 روپے کا ہو گیا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو مجھے آج ان کی وہ بات یاد آ رہی تھی، یہاں آپ 100 کی بات کر رہی ہیں، آج 200 روپے کا ہو گیا، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستانی انسان کی محنت جو ہے اس کی جو ویلیو ہے ہم نے کتنی رول دی ہے۔ تو اب ٹریڈ پہ چلتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہم نے یہ جو تقریباً میں نے آپ کو جس طرح بتایا 75 یا 80 ارب ڈالر کی جو چیزیں خریدتے ہیں، اس میں سب سے عجیب و غریب بات جو مجھے لگی ہے کہ 16 ارب ڈالر ہم صرف خوراک کھانے پینے کی چیزوں پہ لگاتے ہیں، اور ویسے ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم 5 دریاؤں کی زمین ہے، یہ کسی زمانے میں سونے کی چڑیا تھی، یہاں ایگریکلچر تھا، یہاں پہ خوشحالی تھی۔ اور میں تھوڑا سا یہ بتانے سے پہلے کہ ہم کیا کیا 16 ارب ڈالر میں خریدتے ہیں، پہلے تھوڑا سا میں دنیا میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ کتنی انٹرسٹنگ ہے۔ کاٹن میں ہم دنیا کا چوتھا ملک ہیں، ہم کپاس پیدا کرنے والے چوتھا بڑا ملک ہیں، دودھ میں ہم 5واں ملک ہیں، چاول میں ہم 8واں ملک ہیں، اور گنے میں ہم چوتھا ملک ہیں۔ ہم دنیا میں ایک زرعی پیداوار کرنے والا ایک اچھا خاصا ملک ہے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ 16 بلین ڈالر کا ہم صرف کھانے پینے پہ لگا دیتے ہیں، جس میں گندم شامل ہے، جس میں چینی شامل ہے، دالیں شامل ہیں، ہم یہ ساری چیزیں باہر سے منگواتے ہیں۔ 4 ارب ڈالر کا صرف ہم پام آئل کے تیل وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ یہ وہ کلچر تھا جہاں پہ سرسوں کا تیل ہر جگہ ہوتا تھا، لوگ خود ہی بناتے تھے، کھا لیتے تھے۔ اب صرف 4 ارب ڈالر ہم اس پام آئل پہ لگا رہے ہیں، اور ہم نے اس کا کوئی الٹرنیٹو ابھی تک نہیں نکالا۔ تو اس کے آگے چلتے ہیں، کاٹن میں ہم چوتھے نمبر پہ ہیں، اور کمال کی بات ہے 2 ارب ڈالر کی ہم نے کاٹن منگوائی ہے، پچھلے سال دنیا سے خریدی، اور اس پہ بھی سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جب جو لوگ پاکستان میں کاٹن خریدتے ہیں وہ 1 روپے کا اس پہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ ٹیکس فری ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے پیسے کدھر جاتے ہیں۔ 16 بلین ڈالر تو ہم جو دنیا سے چیزیں خریدتے ہیں وہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ جو کھانے پینے کی میں نے بات کی ہے، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان بھی، جس طرح ہر ایک کو پتہ ہے، یہ 2 پاکستان ہے، ایک خوشحال پاکستان ہے، امیروں کا پاکستان ہے، ایک غریبوں کا پاکستان ہے۔ غریبوں کا کام ہے کام کریں، اور ڈالر کی جو قیمت بڑھ رہی ہے، ان کی جو ویلیو کم ہو رہی ہے طرح کی صورت میں۔ مثال کے طور پر اس آسان زبان میں اگر میں بتاؤں کہ جب نواز شریف گیا تھا تو ڈالر تقریباً 120 روپے کا تھا، تو جس کی 120 روپے کمائی تھی وہ 1 ڈالر کماتا تھا، آج وہ بن گئے ہیں 70 سینٹ، یعنی کہ اس کو 2018 کی کمائی کرنے کے لیے اس کو 200 روپے کمانا ہے، 200 روپے کمانے کا مطلب 80 روپے کا فرق آ گیا۔ تو اس طرح اس کی ویلیو، اس کی کمائی کی، اس کے پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہے، اور اس کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے جو ڈالر جو ہمارے کم کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، میں پڑھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ جو ڈرائی فروٹ ہے، جو سیریل ہے، جو صبح کے ناشتے ہیں، جو چاکلیٹ ہے، اس طرح کی چیزوں پہ تقریباً 1 ارب ڈالر اللہ کا نام پہ یہ لوگ خرید لیتے ہیں۔ صرف چیز، جس کو ڈیری کے ہم پروڈکٹ کہتے ہیں، پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے، تو چیز کے لیے 96 ملین ڈالر کا خرچ ہم کرتے ہیں۔ بیکری کی چیزیں، یہ جو مطلب کمال ہے کہ ہم بسکٹ بھی نہیں بنا سکتے ہیں، بیکری کی اتنی یہاں پہ چینج ہے، مگر پھر بھی ہم نے باہر کی بیکری ضرور کھانی ہے، اور اس کے لیے 242 ملین ڈالر ہم لگاتے ہیں۔ صابن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، 170 ملین ڈالر۔ کھلونے، بچوں کے ٹوائے کھلونے بھی نہیں ہم بنا سکتے، 50 ملین ڈالر ہم کھلونوں پہ لگا دیتے ہیں۔ جوتے
ہم جوتے 44 ملین ڈالر کے ہم جوتے خریدتے ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں. اسی طرح کپڑے جو مختلف برانڈز کے یہاں پہ آتے ہیں 437 ملین ڈالر کے ہم خریدتے ہیں. تو یہاں پر اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کیا کیا یہ خریدنا ضروری ہیں؟ کیا ہمیں اتنی جو کم ہمارے پاس چیز ہے جس کا نام ڈالر ہے اس سے کیا ہمیں ان چیزوں کو خریدنا چاہیے کہ نہیں خریدنا چاہیے؟ اب آگے چلتے ہیں. اسی طرح تیل 20 سے 25 ارب ڈالر کے تقریباً تیل چلا جاتا ہے اور میں اس میں پڑھا تھا تقریباً 1/3 جو تیل ہے جو ہم تقریباً لگا دیتے ہیں اپنی آئی پی پی سے اسے بجلی بناتے ہیں اور 48% جو ہمارا تیل ہے تقریباً وہ گاڑیوں پہ چلتا ہے. کمال ہے کہ 20-25 بلین ڈالر ہم کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ ٹرانسپورٹ جس میں ہے، تیل ہے. اور جب تک ہم آئی پی پی سے تیل بناتے ہیں اور جو بجلی کا ہم نے مہنگی کر دی ہے اور اوپر سے تیل کی امپورٹ ہم نے اتنی مہنگی کر دی ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں سندھ میں اتنی ونڈ ہے، اتنی ہوا ہے، اس سے ہم اتنی سستی بجلی بنا سکتے ہیں. کوئی 13-14% ہم بجلی پانی سے بناتے ہیں اور پانی سے اگر ہم بجلی بنائیں تو وہ 3 روپے یا 4 روپے کا یونٹ بنتا ہے، جبکہ ہم تیل سے جو یونٹ بناتے ہیں وہ 30 روپے کا بنتا ہے. مگر ہم نے کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہے، اس میں کمپنیز کو پروفٹ زیادہ ملتا ہے، تو ہم آئی پی پیز پہ زیادہ زور رکھتے ہیں، ہم پانی کی طرف نہیں آئے. تو اتنا جب مہنگا ہم نے تیل لینا ہے، اتنی مہنگی بجلی بنانی ہے، اور ٹرانسپورٹ پہ بھی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ آپ نے 48% تقریباً ہم 10-12 بلین ڈالر کا پیٹرول گاڑیوں پہ لگا دیتے ہیں اور 2 بلین ڈالر کی ہم گاڑیاں خریدتے ہیں. اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بنائی. آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا یہ گاڑی کا کلچر. پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہ واحد ملک ہے جس پہ میں دیکھ رہا ہوں 1 مین 1 گاڑی ہے. اب میں دفتروں میں جاتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں، جو بندہ جاب کرتا ہے میرے ساتھ گاڑی ہو. ایک گھر میں 5 بندے رہتے ہیں، 5 گاڑی کی ضرورت ہے. وہ بھائی یہ امریکہ جیسے امیر ملکوں کا نخرہ تھا، وہ کہتے تھے کہ آٹو موبیل ہماری سیکنڈ گرل فرینڈ ہے. پاکستان کی تو گرل فرینڈ بھائی غربت میں تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے، آپ کو بسیں چاہیے، آپ کو گاڑیاں چاہیے، آپ کو وین چاہیے تاکہ آپ اس جان سے اپنی یہ ڈالر کے عذاب سے بچیں. تو جب آپ نے 1 مین 1 کار کا کلچر کر دیا تو پھر آپ کو تیل لینا پڑے گا، آپ کو گاڑیاں باہر سے خریدنی پڑیں گی اور آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، ہر روز ڈالر مہنگا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑے 2 فیکٹر ہیں. ہمیں ہر صورت ونڈ پہ جانا چاہیے. ونڈ سے مراد ہے جو ہوائیں چلتی ہیں سمندری کناروں سے، اس سے بجلی بڑی سستی بن سکتی ہے. سولر اتنی گرمی ہے اس ملک میں آج کل، ایک ہی صرف خبر ہے کہ گرمی گرمی گرمی. تو بھائی اس گرمی سے فائدہ اٹھاؤ، سولر سے بجلی بنا لو جو سستی ہوگی. آپ ایسا کنسٹرکشن آرکیٹیکچر ایک ایسا پلان لے گئے ہیں کہ جو گھر بنے اس کے اندر بجلی سستی آ جائے، تاکہ اس کا کوئی اس طرح کوئی حکومت کو چاہیے کوئی ایسا انیشیٹو کرے تو ہم 20-25 بلین ڈالر کا یہ جو تیل کا عذاب ہے جو ہمارے سر پہ، یہ بھی کم ہو سکتا ہے. اچھا گاڑیوں کی بھی عجیب یہاں پہ کلاس سسٹم ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں 3000 4000 جو 2000 سی سی سے بڑی گاڑیاں وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی سی گاڑی ہوتی ہے، فل ایئر کنڈیشن ہوتا ہے. اور جب میں لاہور جیسے شہر کے غریب علاقوں میں جاتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. 70 سی سی کی جو موٹر سائیکل ہے جس کو چنگچی کہتے ہیں، اس کے 4 لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، 4 پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ڈرائیور ہوتا ہے. 9 بندے 70 سی سی یوز کر رہے ہیں. 70 سی سی کے پیٹرول میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اور جو امیر لوگ ہیں وہ 3000 سی سی کی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی بیٹھا ہے. ذرا اندازہ لگا لیں 70 سی سی میں 9 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور جو 3000 3500 4000 والی گاڑیوں والے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی لگژری کی اتنی بڑی گاڑیاں لانے کی؟ جب آپ لگژری کی اتنی مہنگی گاڑیاں لائیں گے اس میں پیٹرول کی کنزمپشن بڑھے گی. بھئی آپ کے پاس تو ہیں تو پاکستان کے ڈالر باہر جائیں گے اور قیمت تو غریب آدمی کو دینا پڑے گی. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اسی طرح میں دیکھ رہا تھا اینیمل فیٹ، یہ صابن بنانے، کیمیکل، اس طرح کی چیزیں ادویات بنانے کے لیے 2 سے 3 بلین ڈالر ہمارا جو کیمیکلز پہ خرچہ ہو جاتا ہے، مشینری پہ خرچہ ہو جاتا ہے. تو بھائی 75-80 بلین ڈالر کی جب ہم باہر سے چیزیں خریدیں گے، ڈالر کی کمی کا شکار رہیں گے تو یہاں ڈالر کے بعد کیا ہوگا؟ روپیہ رول جائے گا. ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں ہے. تو اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں، ہم اپنی دنیا میں ایسی چیزیں بنائیں جو ہم بیچ کے ہم ڈالر ان سے بنا لیں. ایک تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم دنیا کے معیار کے مطابق کون سی چیزیں نہیں بنا سکتے. آئی ٹی کا ایک ایریا ہے. آپ بھارت دیکھ لیں، بھارت میں 5-10 سال میں جو پچھلے 25 سال ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو اپنے آپ کو بہتر کیا، اپنی اکانومی کو انہوں نے آئی ٹی سے کیا. ان کے ہاں انگلش ہے، پاکستان میں بھی انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آئی ٹی میں اتنا کام کریں اور ہم بڑے آرام سے 10-15 بلین ڈالر تک جا سکتے ہیں. وہاں سے ہم پیسے بنا سکتے ہیں اور بے شمار ایسے ایریا پھر اس تھوڑے ٹائم میں بات نہیں کر سکتا. تو ہمیں 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. ہمیں یہ جو ناجائز قسم کی ہم نے امپورٹس رکھی ہوئی ہیں، اگر ہم نے جانوروں کی خوراک اور یہ چاکلیٹس ہیں اور یہ بیکری اور
یہ اینیمل فیٹ پہ اتنا پیسہ لگانا ہے، اتنا مہنگا پیٹرول خریدنا ہے، اور اس طرح ہم نے گاڑیاں خرید کے اس طرح پاکستان تو اس طرح نہیں چل سکے گا۔ تو پاکستان اس طرح ہی چلے گا کہ اگر ڈالر کی کمی رہے گی تو پھر ہر حکومت ڈھیر سارے قرضے لے گی، آئی ایم ایف کے پاس جائے گی، ترلے منتوں سے کام چلے گا، اور پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں ہر وقت یہ سٹوری دیتے رہیں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، پاکستان کسی بھی وقت سری لنکا بن سکتا ہے۔ تو خدا رہا اس کے لیے میرا حال ہے ہمیں کوئی لانگر رن سوچنا پڑے گا، ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، ہمیں اصلاحات کرنی پڑیں گی، اسی سے جا کے کوئی بات بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔